السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ قال وهم سواء، رواہ مسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم عزیز اور بھائیوں، آج کے اس درس حدیث میں میں ربا سے متعلق کچھ روایات اور احکام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل کے ابواب کی روایتیں عموماً ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا ایک بہت اہم باب یہ بھی ہے کہ ہماری آمدنی حلال ہو، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہماری ضروریات کی تکمیل جس مال کے ذریعے ہو رہی ہے اس میں کہیں سے حرام کی آمیزش نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آمدنی کے اندر حرام شامل ہے تو ہماری عبادتیں بھی ناقابل قبول ہو جائیں گی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کپڑے کی آمدنی میں جس مال سے کپڑا تیار کیا گیا ہے، اگر حرام مال سے کپڑا تیار کیا گیا ہے اور اس کو پہن کر نماز ادا کی جائے گی تو وہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی، صدقہ خیرات بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ربا کا بیان آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، سود کا بیان۔ سود صرف اس مال کو نہیں کہتے کہ بنیے سے آپ نے قرض لے لیا اور ادا کرنے کے لیے کچھ بڑھا کر دینا پڑ رہا ہے، یا بینک میں آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رقم جمع کر دی ہے اور اس کے اوپر کچھ بڑھ کے مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض صورتیں سود کی ہیں جن کو ہم سود سمجھتے نہیں اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس باب کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس روایت کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو سود لینے والا ہو، جو سود دینے والا ہو، جو سودی معاملے کی لکھا پڑھی کرنے والا ہو، اور جو سودی معاملے میں گواہی دینے والا ہو۔ 5 آدمی ہو گئے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی لکھا پڑھی کرنے والا، اور 2 گواہ شاہدین۔ اب بعض روایتوں میں اس کے ساتھ ایک لفظ اور آیا ہے وَالسَّاعِي لَهُ، کہ سودی معاملے میں چلت پھرت کرنے والا، کمیشن ایجنٹ، جو خود نہ سود لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں لیکن کمپنی کے کارندہ بن کر لوگوں کے معاملات طے کراتے ہیں اور بچوائیت کا کام کرتے ہیں، درمیانی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الساعی لہو، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، چنانچہ نیچے لکھا ہوا ہے اے قال وهم سواء، وہ سب برابر ہیں۔ کس چیز میں برابر ہے؟ اے فی اصل الاسم وان کانوا مختلفین فی قدرہ، لعنت کی مقدار میں تو کم بیش ہوں گے لیکن نفس لعنت کے اندر سب شریک ہے، لینے والا بھی، دینے والا بھی، لکھا پڑھی کرنے والا بھی، گواہی دینے والا بھی، اور اس سلسلے کے اندر چلت پھرت اور محنت کرنے والا۔ سود کے سلسلے میں قرآن پاک کی اور احادیث کی جو تعبیرات ہیں اس قدر سخت ہیں۔ آیت سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سودی رقم لیتے ہیں، کھانے کا مطلب کھانا ہی نہیں ہے، کھانے میں استعمال کریں، لباس میں استعمال کریں، دوا میں استعمال کریں، مکان بنانے میں استعمال کریں، جو سود لیتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے، یعنی جب قبر سے اٹھیں گے تو نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، دیوانہ پاگل کی طرح سے جس کو بس شیطان کا اثر ہو۔ سود خار جب محشر کے جب قیامت قائم ہونے کے بعد اٹھے گا تو اس طرح اٹھے گا جیسے وہ دیوانہ ہو، اس کے اوپر شیطان کا اثر ہو اور پورے مجمع میں اس کی رسوائی ہوگی۔ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اور یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، جیسے خرید و فروخت کی جاتی ہے، ہم آپس کے رضامندی سے لین دین کرتے ہیں، اس میں کچھ نفع رکھتے ہیں، اسی طریقے سے روپیہ دیتے ہیں اور روپیہ لیتے ہیں، اس میں نفع رکھتے ہیں۔ تو جیسے خرید فروخت کا معاملہ ہے ہمارے آپس کے رضامندی سے طے ہوتا ہے، اسی طریقے سے سود کا معاملہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ سود بھی خرید فروخت کی طرح ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ خرید فروخت بھی سود کی طرح ہے، یعنی اصل قرار دے دیا سودی لین دین کو اور خرید فروخت کو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں دونوں کے درمیان فرق نہیں بیان کیا کہ سود اور خرید فروخت میں فرق کیا ہے، بلکہ شاہی فرمان سنا دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے خرید فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے، اصل اس کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صراحتاً سود کو حرام قرار دیا ہے، لینے کو، دینے کو، کھانے کو، استعمال کو، اور خرید فروخت اگر آپس کے رضامندی سے صحیح اصول کے مطابق تو اس کو جائز قرار دیا ہے، پھر یہ کہنا کہ انما البیع مثل الربا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، سودی لین دین ختم کر دیا اس نے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو معاملہ گزر چکا وہ معاف ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس نصیحت کے اور حکم کے آ جانے کے باوجود دوبارہ سودی لین دین کرے گا وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ سخت ناراضگی کا جملہ ہے، اور اس سے زیادہ سخت جملہ اس آیت میں ہے، ایک دو آیت کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو ربا کی رقم باقی رہ گئی ہو اس کو چھوڑ دو، وصول مت کرو۔ تمہاری سودی رقم کسی کی ذمہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو وصول مت کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر مسلمان ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ کسی کی ذمہ تمہاری سود کی رقم باقی تو اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کس قدر سخت الفاظ ہیں۔ اگر باز نہیں آتے، سود کی بقایا رقم وصول کرنے سے باز نہیں آتے کہ نہیں ہم تو لے کے رہیں گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَإِن، کیا ہے آگے؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تم کو تمہاری اصل رقم مل جائے گی۔ 1000 روپیہ کسی کو ادھار دیا تھا، 1000 روپیہ تمہاری مور رقم ہے اور 100 روپیہ اس کے اوپر سود کا بنتا ہے۔ اگر سود کی رقم چھوڑ دو تو تمہاری جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ وہ تم کو ملے گی،
وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو سودی لین دین سے توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہاری اصل رقم تم کو مل جائے گی لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کو ظلم کرنے دیا جائے گا نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. ظلم کرنا یہ ہے کہ سود وصول کرو اور تمہارے اوپر ظلم کیا ہوگا کہ تمہاری اصل رقم بھی وصول نہ کرنے دیا جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان. آدمی سود کیوں لیتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہماری رقم میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ جو تم لوگوں کے مال میں سودی لین دین کرتے ہو مال کو بڑھانے کے لیے فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ تو اللہ کے یہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے. دنیاوی حساب کے اعتبار سے سود لینے میں رقم بڑھتی ہے. 1000 روپیہ بینک میں جمع کیا 6% سود مثال کے طور پر تو اس کے اوپر 6% کا اضافہ ہوگا. اور ایک آدمی تجارت کرتا ہے سالانہ حساب کرتا ہے تو 2.5% وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو 1000 میں سے کتنا نکل گیا 25 روپیہ نکلا نا. 1000 میں سے 25 چلا گیا تو صدقہ دینے میں تو بظاہر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے اور سود لینے میں بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات تو تم کو جہاں بڑھتا نظر آتا ہے حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہے اور جہاں گھٹتا نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان یہ فرق ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہر اس صورت سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے جہاں سود کی کوئی شکل بن جاتی ہے. اب میں کچھ روایتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں وعید بیان کی گئی ہے اور سود کی شکلیں بیان کی گئی ہیں. ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِن غُبَارِهِ رواه احمد وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کوئی نہیں بچے گا مگر سود کھانے والا. ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں سود خور ہو جائے گا. فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ اگر براہ راست سود کھانے والا نہیں ہوگا تو سود کا دھواں اس کو پہنچے گا. کہیں نہ کہیں سے لکھا پڑھی میں شریک ہو گیا گواہ بن گیا معاملات طے کرا دی تو کھانے والا تو نہیں بنا لیکن سودی معاملے کے اندر حصے دار بن گیا. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية رواه أحمد والدارقطني. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. حضرت حنظلہ وہی صحابی ہیں کہ جو غزوے کے اندر گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں اور جنوبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. حنظلہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں. ان کے صاحبزادے عبداللہ کی روایت ہے وہ بھی صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درم جس کو آدمی کھا لے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کی رقم ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے. رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایک درم دانستہ اگر وہ کوئی سود کا استعمال کر لیتا ہے تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے. یہ روایت مسند احمد دارقطنی کی ہے.
اور بیہقی میں شعب الایمان کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے ساتھ اتنا اور اضافہ منقول ہے کہ ومن نبت لحمہ من السحت فالنار اولا بھی، کہ جس کا گوشت حرام غذا سے پرورش پائے جہنم ہی اس کے مناسب، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور سنیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 اجزاء ہیں، جس میں سب سے ہلکا جز یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ 70 حصوں میں 1/70 یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ سب سے کم درجہ ہوا اس وبال کا، اس گناہ کا جو سود کے لینے دینے کے اوپر ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل، رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کی رقم اگرچہ بظاہر بڑھنے والی ہو لیکن اس کا انجام قلت کی جانب ہے، گھٹنے کی جانب ہے۔ اور یہ تجربہ دیکھ لیجئے، اپنی آنکھوں سے کتنا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ رقم بڑھانے کے چکر میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا اور اس کے بعد عرش سے فرش پر آ گئے۔ ہم نے اپنے شہر میں اپنے محلے میں دیکھا ہے جن کا توتی بولتا تھا، رئیسوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، کاروبار بڑھانے کے لیے بینک سے لون لے لیا، جائیدادیں تک فروخت ہو گئی، مکانات فروخت ہو گئے، باغیچے فروخت ہو گئے، اور ان کا نام اور جو ان کی عزت وہ سب کو سب خاک کے اندر مل گئی۔ تو فرمایا کہ سودی رقم اگرچہ بظاہر بڑھتی بھی نظر آئے لیکن اس کا انجام گھٹنا ہی گھٹنا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ الاسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم فقلت من ہؤلاء یا جبریل قال ہؤلاء اکلۃ الربا، رواہ احمد بن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ مکانات کی طرح تھے، جس کے اندر سانپ چل رہے تھے، رینگ رہے تھے اور باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور لوگ ہیں، یہ سود خور لوگ ہیں، وہ سود کی رقم ان کے پیٹ کے اندر سانپ بن کر اس کو ڈس رہی ہے۔ یہ وہ روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت بیان کی ہے اور اس کا نقصان بتلایا ہے۔ سود میں نے کہا کہ بعض شکلیں سود کی وہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو ہم سود نہیں سمجھتے، اس روایت کو سنیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی قرض دے اور وہ مقروض شخص تم کو کوئی چیز ہدیہ میں پیش کرے یا اپنی سواری تم کو استعمال کرنے کے لیے دے دے تو ہرگز اس ہدیے کو قبول نہ کرے، اس پر سواری نہ کرے۔ قرض کے دباؤ میں جو نفع اٹھایا جائے گا چاہے وہ پیسہ نہ ہو بھی سود ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک مشہور مقولہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے دباؤ میں نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے۔ کوئی آدمی ہے اس نے کچھ رقم ادھار لے لی ہے، اب اسے بگاڑ لے رہے ہیں، اب کام کروا رہے ہیں، اگر وہی کام کسی دوسرے سے کرواتے تو مزدوری دینی پڑتی، اجرت دینی پڑتی، اور کوئی اس کو کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن چونکہ یہ مقروض ہے، پیسہ لے رکھا اس نے، اس لیے ہمارے دباؤ کے فلاں کام کرو،
کوئی اجرت نہیں دے رہے، قرض کے دباؤ کی وجہ تو اس سے کام لیا جا رہا ہے، جتنا کام لیں گے وہ سب کا سب سود ہے۔ اگلی روایت سنیے، عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقرض الرجل الرجل فلا ياخذ هدية، رواہ البخاری فی تاریخی ہکذا فی المنتقى۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو قرض دے تو اس سے ہرگز ہدیہ قبول نہ کرے۔ وعن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ قال قدمت المدینة فلقیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فقال انک بارض فیہا الربا فاشن فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تمر أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا، رواه البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب زادے ہیں جن کا نام ہے عامر ابن عبداللہ ابن قیس اور کنیت ان کی ابو بردہ، یہ تابعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، مدینہ میں نہیں رہتے تھے یہ لوگ، یمن کے رہنے والے تھے، اصل قبیلہ اشعر کے، قبیلہ اشعر یمن کا قبیلہ ہے، وہاں چلے گئے تھے، وہاں سے یہ مدینہ شریف تشریف لائے ہیں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ کہتے ہیں میری ملاقات حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب علماء میں سے ہیں، یہودی عالم تھے، اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آسمانی کتابوں میں جو علامتیں لکھی تھی نبی آخر الزماں کی، اس کو انہوں نے دیکھا اور پرکھا اور پہچان گئے کہ واقعی آپ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی پیشینگوئی آسمانی کتابوں میں کی گئی ہے۔ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کا بڑا لطیفہ ہے، اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری قوم بڑی جھوٹی، بڑی بہتان تراش ہے، ان اليہود بہت قوم بہت بہتان باندھنے والی ہے، اگر ان کو میرے بارے میں معلوم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے بارے میں غلط بیانی کریں گے، لہذا میرے اسلام کی ان کو اطلاع ہونے سے پہلے میرے بارے میں ان سے پوچھئے کیا رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہودیوں کو بلایا اور پوچھا کیف عبداللہ ابن سلام فیکم، ایک بات بتاؤ عبداللہ ابن سلام تمہارے درمیان کیسے؟ خیرنا وابن خیرنا، ہم میں کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اب بہترین لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، اعلمنا وابن اعلمنا، بہت بڑے عالم ہیں اب بڑے عالموں کی اولاد ہیں۔ آنے فرما ارائیتم ان اسلم عبداللہ، یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں تو کہ اعاذہ اللہ منہ، اللہ اس کو محفوظ رکھے، وہ کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ نے پھر پوچھا اور پھر وہی جواب دیا، اخرج، عبداللہ ابن سلام باہر آ جاؤ، یہ پردے میں چلے گئے تھے، باہر آئے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، قالوا شرنا وابن شرنا، بہت خراب آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے، بہت بدترین آدمی ہے۔ عبداللہ نے فرمایا ھذا کنت اخاف یا رسول اللہ، اسی کا مجھ کو اندیشہ تھا، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت اونچے درجے کے لوگوں میں سے۔ کتاب الرؤیا میں ان کی ایک روایت آتی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا باغ ہے اور اس میں ایک کھمبا گڑا ہوا ہے بیچو بیچ، میں اس کھمبے کے اوپر چڑھا اور چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچ گیا اور وہ اس کے سرے پر ایک کڑا لگا ہوا ہے، میں نے اس کڑے کو پکڑا اور میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آج نے فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام ہے اور یہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ کڑا العدبۃ الوثقی ہے، مضبوط کڑا، اور اس نے بشارت ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عبداللہ ابن ابو موسیٰ اشعری کے صاحب زادے ابو بردہ جو تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگے اِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشِنْ، تم ایسے جگہ رہتے ہو جہاں سودی لین دین بہت عام ہے۔ اب یا تو یہ یمن کا واقعہ ہے جہاں کے اصل باشندے تھے، یا کہیں اور رہتے ہوں گے وہاں یہ سودی لین دین عام تھا۔
فرمایا تم جس جگہ رہتے ہو وہاں سودی لین دین عام ہے، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، اگر تمہارا کسی شخص کے ذمے کچھ حق بنتا ہو، پیسے کا بقایا یا کسی اور طرح کا حق ہے جس کو تم وصول کر سکتے ہو، فلا، تو فرمایا کہ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حَمْلَ قَطٍ، اگر وہ تم کو بھوسے کا کوئی گٹھر دے یا جو کا کوئی گٹھر دے یا جانور کو چرانے والے چارہ کا کوئی گٹھر ہدیہ میں دے دے، فلا تاخذ، اس کو لینا مت، فإنه ربا، کیونکہ وہ سود ہے، وہ مقروض ہے نا۔ ہاں، اوپر کی روایت میں ایک لفظ اور آیا تھا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ لین دین ہدیہ تحفہ کا تعلق پہلے سے چل رہا تھا، قرض کے لین دین سے پہلے اور اسی معیار کا لین دین اور ہدیہ تحفہ اگر قرض کے بعد بھی وہ جاری ہے، یعنی قرض کے دباؤ کی وجہ سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، تو اس کی قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن قرض کے بعد جو لین دین ہو، جو ہدیہ تحفہ یا کسی طرح کی چیز دی جائے، وہ سود کے اندر آ جائے گی۔ فرمایا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گٹھر دے رہا ہے، بھوسا دے رہا ہے، چارہ دے رہا ہے جس کی بڑی قیمت نہیں ہے، اس کو بھی قبول مت کرنا، فَإِنَّهُ رِبًا، کیونکہ وہ سود ہے۔ یہ چیز ہم غیر محسوس طریقے سے، ہمارا کوئی ملازم ہے کام کر رہا، ملازم کا مطلب نہیں بلکہ کاریگر سمجھ لیجیے، ایک تو ملازم ہوتا ہے جو گھر میں رہتا ہے، اس کا کام ہی کیا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ مغلدان کہا ہے۔ لیکن ایک آدمی جس سے ہمارا کاروباری تعلق ہے، اب اس کے ذمہ ہمارا کچھ روپیہ باقی ہے، کچھ چڑھ گیا ہے، اب وہ دباؤ کے اندر ہے، ہم اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ پیسہ کٹواؤ، کہتے ہیں بیپاری ابھی گنجائش نہیں ہے، بعد میں کاٹ لیجئے گا، اچھا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، وہ دباؤ میں ہے ہمارے۔ یا اسی طریقے سے کوئی ملازم ہے، جتنی اس کی ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ ہم کام لے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو قرض دے رکھا ہے، تو قرض کے دباؤ کی وجہ سے جو کچھ بھی خدمت لی جائے گی وہ سب کے سب سود کے اندر آ جائے گی۔ عنوان تو ہمارا سود ہی کا ہے، لیکن مقصد صرف سود کی بات نہیں ہے، بلکہ ناجائز آمدنی کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کل موبائل کے ذریعے سے طرح طرح کے دلچسپ اور لبھانے والے پروگرام سامنے آتے ہیں، رمی کا کھیل تاش کے ذریعے سے، اور بھی بہت سے گیم ہیں جس کے اندر نوجوان مبتلا ہو کر ہزاروں نہیں لاکھوں کی رقم ہار جاتے ہیں، لالچ کے اندر پڑ کہ ہم کو اتنی رقم ملے گی، اتنی آمدنی ہو جائے گی، تو یہ بغیر محنت کے رقم بڑھانے کا اور کمانے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ میرے خیال میں اس مجمع کے اندر ہمارے وہ دوست موجود ہیں جو دیوبند گئے تھے ہمارے پاس، اسی طرح کا معاملہ آیا تھا، انہوں نے اپنا مکان یا زمین فروخت کی تھی اور اس پیسے سے ان کو دوسری جائیداد بنانی تھی، ان کے صاحبزادے نے ان کے پاس کوئی میسج آ گیا کہ تمہارا 25 لاکھ کی تمہاری لاٹری نکلی ہے، بس اپنا نمبر بھیج دو اور رجسٹریشن کرانے کے لیے اتنا پیسہ بھیج دو، اتنا لاکھ روپیہ بھیج دو، اتنا ہزار روپیہ بھیج دو۔ اب وہ بھیجنا شروع کیا، انہوں نے بھیجنا شروع کیا، اب فلاں کام کے لیے اتنا بھیج دو، اب اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دو، بینک کا نمبر بھیج دو، جال کے اندر پھنساتے کئی لاکھ روپیہ اس شخص نے ان سے لے لیا، اور اس کے بعد وہ فراڈ نکلا، کچھ نہیں تھا۔ کہتے مفتی صاحب کو راستہ نکالنے کو، کیا راستہ نکالنے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر محنت کے رقم حاصل کرنے کے جتنے آج کل راستے نکل رہے ہیں، نئے نئے گیم آ رہے ہیں، نئے نئے کھیل آ رہے ہیں، نئے نئے پروگرام آ رہے ہیں، اللہ کے واسطے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ برکت تجارت کے اندر ہے۔ تجارت میں
حلال کمائی کا سب سے بہترین ذریعہ تجارت ہے، اور اس کے بعد اور چیزیں کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، سروس ہے۔ حلال کمائی، حلال سروس کرے آدمی، کھیتی باڑی کرے، لیکن سب سے بہترین ذریعہ تجارت ہے۔ تجارت کے اندر بہت برکت ہے، محنت کرے، محنت کی کمائی کمائے، اس کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، تجارت کرنے والوں کو دعائیں دی ہیں آپ نے۔ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، فرمایا کہ وہ تاجر جو سچ بولے اور امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج نے فرمایا رحم اللہ امرأن سمحن اذا باع سمحن اذا اقتضا سمحن اذا اشترا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالی اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرمائے کہ جو بیچنے میں نرمی کرے، خریدنے میں نرمی کرے، اپنے حق کا تقاضا کرنے میں نرمی کرے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا دے رہے ہیں۔ رحم اللہ عمران سمحن اذا باع سمحن اذا اشترا سمحن اذا اقتضا، جس کے ساتھ خرید فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، بیچنے میں تھوڑی نرمی کر دیا، خریدنے میں تھوڑی نرمی کر دی، تقاضا کرنے میں تھوڑی نرمی کر دی۔ بڑے ابواب اس کو مستقل کسی وقت آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پچھلی امت میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کوئی نیکی نہیں ہے۔ دیکھ لو، کہنے میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ میں دنیا میں تجارت کرتا تھا تو میں نے اپنے کارندوں سے، ملازمین سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی کے ذمہ تمہارا بقایا ہو اور وہ ادائیگی کے لیے کچھ مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو، اور اگر کچھ رخصت مانگے، کچھ کمی دے چاہے، کچھ رعایت چاہے تو رعایت دے دیا کرو۔ یعنی گنجائش ہے لیکن وقت مانگ رہا ہے کہ میں اتنے دن میں دے دوں گا تو مہلت دے دو، اور اگر غریب آدمی یہ نہیں دے سکتا تو کل یا کچھ معاف کر دو۔ بس میں یہی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا انا احق بذالک منک، تم نے محتاج رہتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملہ دنیا میں کیا ہے، میں اس سے زیادہ حقدار ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، مستغنی ہوں۔ جب تم نے اپنے جیسے انسان کے ساتھ نرمی و سہولت کا معاملہ کیا ہے، میں اپنا سارا حق چھوڑتا ہوں، اور اسی پر اس کی بخشش ہوگی۔ یہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ تجارت کرنے والا ہے تو تجارت کا راستہ اختیار کرو۔ اور میں خاص طور سے اپنے شہر کے لوگوں سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ آپ چلے جائیے ان شہروں میں جہاں مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پیشہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فن نہیں ہے، سارا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ملازمت کے اوپر۔ لڑکے کو اسکول پڑھا دیا، کالج پڑھا دیا، اب دفتروں کا چکر کاٹ رہے، کہیں بابو بن گئے، کہیں کلرک بن گئے، کسی دفتر کے اندر ملازم ہو گئے، مل گئی ملازمت، بہت خوش ہو گئے، لیکن کوئی ذریعہ آمدنی ایسا نہیں ہے کہ جو خود اعتمادی کے ساتھ خود کر سکے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے تجارت کے راستے کھول رکھے ہیں، اور ایک تجارت کے اندر ہزاروں قسمیں ہوتی، ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساڑی کا کام ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ایک ساڑی کے کام میں کمانے کے کتنے راستے، کتنے کام کرتا ہے آدمی۔ تو حلال کمانے کے لیے محنت کرے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یا بغیر محنت کے یا کم محنت کے ذریعے، جوا کے ذریعے، گیم کے ذریعے، سود کے ذریعے اور پیسے کی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنے کی جو کوشش کرے گا وہ تباہی اور گڈھے میں جائے گا۔ ایک آیت کا ترجمہ اسی کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 10 طریقے سے، 10 انداز سے
جوا سے اور شراب سے منع فرمایا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب جوا بتوں کے اوپر جو چڑھائے جاتے ہیں، والازلام اور جوئے کے تیر جو زمانے جاہلیت میں جوا کھیلنے کا ایک طریقہ تھا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، لہذا ان سے بچو. ایک تو گندہ کہہ کر اس سے بچنے کی تلقین فرمائی، پھر فاجتنبوہ کا صاف صاف حکم دے کہ اس سے پرہیز کرو. پھر ہل انتم منتہون، مانو گے، تسلیم کرو گے، رکو گے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دے شراب اور جوا کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شراب اور جوے میں مبتلا کر کے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے. اس کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم مانو گے، بعد آ جاؤ گے؟ وہاں تھا لَعَلَّكُمْ تفلحون، کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے. یا پوچھا مانو گے؟ مفسرین اس کی تشریح کی ہے، 10 طریقے سے منع کیا جا رہا ہے. اس میں کیا چیز آئی؟ جوا. شراب پینا حرام ہے، لیکن اس وقت ذریعہ آمدنی کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے سود ایک حرام ذریعہ ہے، اسی طریقے سے جوا بھی حرام ذریعہ ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو پروگرام آتے ہیں، اس میں سود سے زیادہ جوا کی شکلیں ہوتی ہیں. لہذا ہمیں اپنی آمدنی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں سے حرام نہ آ جائے، اور اس سے نیچے اتر کر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، عیبیلا مال فروخت کر دینا، یہ سب آمدنی کو متاثر کرنے والی اور چیزیں ہیں. انشاءاللہ اس کا مستقل کسی دن بیان ہو جائے گا. لیکن اس وقت آج کے مجلس میں سود اور جوا سے متعلق بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ کبھی کبھی نادانستگی میں بھی، بغیر اس احساس کے بھی ہماری آمدنی کے اندر اس کی شمولیت ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیں اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں حلال کمانے کی اور حلال جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایڈوانس پیسہ دینا سستا مال لینے کے لیے، اگر یہ طے کر لیا ہے کہ بھئی اتنی رقم ہم آپ کو دیں گے ایڈوانس اور اتنی ریٹ پر ہم مال لیں گے، تو یہ سود نہیں ہے. اس کی تو بہت سی شکل ہوتی ہے. ٹور والے ہوتے ہیں، 1 سال پہلے پیسہ جمع کر لیا. آپ عمرہ کا پیسہ 1 لاکھ روپیہ ایک آدمی کا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے جمع کر دو تو ہم 50,000 میں لے جائیں گے. وہ 1 لاکھ 50,000 روپیہ لے لیا اور سال بھر تک اس سے کمائی کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ ہمارا پیسہ لے کے اسے کمائی کریں گے 50,000 میں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ قرض نہیں ہے، یہ قرض نہیں، ایڈوانس. قرض دے کر اس سے نفع اٹھایا جائے گا تو وہ سود میں آ جائے گا. لیکن ایڈوانس دیا گیا ہے یعنی اس پیسے کے عوض میں مال ہی لینا ہے، پیسہ وصول نہیں کرنا ہے. رقم پہلے دے دیے، مال بعد میں لیں گے. رقم پہلے دینے کی وجہ سے مال سستا لیں گے، یہ سود کے اندر نہیں آتا. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ پوچھئے. ہاں 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 زیادہ دیتی ہے، کچھ کا کچھ حساب ہے کیا؟ ہاں 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 بھائی اس کو ہم بتا نہیں پائیں گے، اس کو دارالفتہ سے پتہ چلائیں گے. کسی دارالفتہ میں
اس کے بارے میں سوال کر لیجئے، اس لیے کہ ایک رقم تو وہ ہوتی ہے جو پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہوتی ہے کہ ملازم کی تنخواہ میں سے جبراً پیسہ کاٹ لیا جاتا ہے اور حکومت کے پاس وہ جمع ہو جاتا ہے، اس پر جو رقم بڑھا کے گورنمنٹ دیتی ہے وہ جو بڑھی ہوئی رقم ہوتی ہے وہ جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ آیا ہی نہیں، بالا کٹ گیا ہے، لیکن جی ایس ٹی کی رقم ہم دیتے ہیں، جی ایس ٹی کی رقم ہمیں اپنے پاس سے ادا کرنا ہے، ہماری رقم گئی ہے ان کے پاس جمع ہے، اس پر بڑھا کر دیں گے، تو یہ بظاہر وہ پرامیننٹ فنڈ والی شکل نہیں بن رہی ہے، لیکن میں ابھی اس کا حکم بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں دارالفتہ سے معلوم کرنا چاہیے۔ جی ہاں ہاں تو ابھی آپ اس کو اپنے پیسے میں سے الگ کر کے رکھ دیجئے، باقی رقم جو اصل جتنی جی ایس ٹی آپ کی تھی اتنے کو تو استعمال کر لیجئے، اور جو ہاں ٹھیک ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہاں وہ بہت اچھا ہے، غریب کو دے دیا تو پھر آپ اس کے وبال سے نکل جائیں گے، تب مسئلہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل آن لائن کاروبار ہوتا ہے جس میں مبی پر قبضہ کے بغیر اس کے آگے بیچنا کیسا ہے؟ اس کی تو اجازت دی ہے، جمعیت علماء کے مباحث فقہیہ کی اجتماع میں یہ دیوبند میں ہوا تھا، آن لائن جو بغیر قبضہ کے فروخت کر دیا جاتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بس بھائی دعا کر لیجئے، ہاں 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 آپ نے اس سے طے کیا ہے نا، آپ نے یہ نہیں کہا ہے نا کہ تم کو کتنے میں ملے گا کہیں سے لا کے دے گا، آپ نے اس سے ریٹ طے کیا ہے کہ ہم کو اتنے ریٹ پر مال چاہیے، اپنے پاس سے تیار کر کے دے، کہیں سے خرید کر لا کے دے، کیا کرے گا یہ وہ جانے گا۔ آپ نے جو طے کیا تو اس کے مطابق کر رہے ہیں کہ اتنا روپیہ ہم نے ایڈوانس میں دے دیا ہے اور اس ریٹ پر ہم کو مال چاہیے، اس نے منظور کر لیا ہے، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، اپنے دے گا، اس کو کتنے میں مل رہا ہے، اس سے سستا مل رہا ہے کہ اس سے مہنگا مل رہا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جتنے میں جو اگر اتنے میں ملے گا تو دینا، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم وقت متعین ہونا چاہیے اتنے دن کے اندر۔ چلو بھائی دعا فرما لو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين۔ اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة منك بخير۔ اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك۔ اللهم بارك لنا في الحلال وجنبنا الحرام حيث ما كان وأينما كان۔ اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا ذنبا إلا كشفت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما دے اے اللہ صغائر کو بھی معاف فرما دے کبائر کو بھی معاف فرما دے اے اللہ جو گناہ نادانستگی میں ہو گئے انہیں بھی معاف فرما دے اے اللہ جو گناہ ہم نے دانستہ کی انہیں بھی معاف فرما دے اے اللہ تیرے حقوق کی جو پامالیاں ہوئی اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے تیرے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ مرنے سے پہلے ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو حقوق ادا نہ ہو سکے اے اللہ محشر میں اس کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اپنے فضل سے اپنے خزانے غیب تو اس کا بدلہ عطا فرما کر ہمیں وہاں کی رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں اور اس کے لیے روئے ہیں اے اللہ وہ تمام دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما اے اللہ ہمارے اکابر ہمارے مشائخ جنہوں نے دین کی تعلیمات اور دین کے احکام ہم تک پہنچائے ہیں اے اللہ ان کی اس خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے اے اللہ تمام محدثین کی فقہاء کی مغفرت فرما دے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے اے اللہ آپ کی شایع نشان ہدیہ درود سلام پہنچا دے اے اللہ ہم سب کو شفاعت کبریٰ میں حصہ نصیب فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت میں ہمارا حصہ مقدر فرما اے اللہ یہ ماہ مبارک رخصت ہونے والا ہے اے اللہ اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادت بھی ہوئی ہو اپنے فضل سے قبول فرما لے اور جو کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما دے روزوں کو بھی قبول فرما لے تراویح کو بھی قبول فرما لے تلاوت کو بھی قبول فرما لے اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اے اللہ ان کا بیان کرنے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ان کو معاف فرما دے صحیح باتیں ہمارے دل و دماغ میں جاگودی فرما دے ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے بدوشی عطا فرما ہمارے جو بچے بچیاں
بغیر نکاح کے ہیں، اے اللہ ان کو ان کے نکاح کے شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، الحاد و دہریت سے حفاظت فرما۔ آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے مختلف تدبیریں ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اے اللہ یہ سب ہماری غفلت اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے، ہمارے ایمان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اتنا قبولیت کی شان پیدا فرما، ہر ایک کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہاں جمع ہونے والوں کے اجتماع کو قبول فرما، جو بھائی ہماری خدمت کرنے مہمانوں کی، اے اللہ ان خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما، اس کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، سب کے عبادتوں میں ان کا حصہ مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے خیر میں حصہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔